اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبظلم من الذین ہادوا، پس بوجہ ظلم کرنے کے ان لوگوں کے جو یہودی تھے، حرمنا علیہم، ہم نے حرام قرار دیا ان پر، طیبات، وہ پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال تھی، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور اللہ کے راستے سے بہت سارے لوگوں کو روکنے کی وجہ سے بھی ہم نے ان پر یہ عذاب نازل کیا۔ اور تیسری چیز وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، ان کے سود لینے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں سود لینے سے منع کیا گیا تھا۔ اور چوتھی چیز وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کیا ہے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں سے علم میں پختہ لوگ بھی ہیں، والمؤمنون، اور ایمان لانے والے بھی ہیں، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں کی طرف جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، والمقیمین الصلاۃ، اور نماز پڑھنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سنؤتیہم، ان قریب ہم دیں گے ان کو، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 160، 161 اور 162، تین آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سنا۔ ان آیات کا درس کا پہلا حصہ پیچھے گزر چکا ہے، آج دوسرا حصہ ہے، اور پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہودیوں کو سزائیں دی ہیں ان کا ذکر پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ ان میں سے ایک سزا اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ ان پر بعض حلال چیزیں جو تھیں وہ اللہ نے حرام کر دی۔ کس وجہ سے؟ وہ ساری وجوہات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کی۔ پہلی، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، یعنی گناہوں کی پاداش میں، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر بعض وہ چیزیں بھی جو ان کے لیے حلال تھی ہم نے حرام کر دی۔ تو یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ آج امت محمدیہ یعنی ہم اور آپ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کی بغاوت کریں گے، اللہ کے حکموں کو توڑیں گے، تو اس کے اثرات ہماری نسلوں پر بھی پڑیں گے۔ جو کچھ یہودیوں کے قرآن مجید میں واقعات، سزائیں، قصے، تبصرے وہ بیان ہوئے ہیں، وہی آخری امت کے لیے بھی رہنمائی ہے کہ جو کام انہوں نے کیے وہ آپ نے نہیں کرنے۔ تو ظلم کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اللہ بارشیں روک دیتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے اللہ برکتیں اٹھا دیتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ طرح طرح کے عذابات بھیجتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ چونکہ وحی کا زمانہ تھا، پیغمبر موجود تھے، اس لیے جو حلال چیزیں تھیں ہم نے ان پر حرام کی۔ حالانکہ حرمت جو ہے کسی چیز کا حرام ہونا، یہ دو وجہ سے ہوتا ہے، بیان کیا تھا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حرام چیز میں کوئی ایسی خرابی، خباثت پائی جائے کہ جو جسم کو نقصان دے، جسمانی لحاظ سے یا روحانی لحاظ سے انسان کے لیے مضر ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے مصلحتاً حرام قرار دیتے۔ حلال چیز کو حرام قرار دینا یہ سزا کے طور پر کسی قوم پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت سی چیزیں میں نے پچھلے درس میں ذکر کی تھیں جو اللہ نے حرام کی ہیں، ان کا جسمانی نقصانات کیا تھے وہ بھی ذکر ہوئے، اور اسی طرح روحانی نقصانات کیا ہیں وہ بھی ذکر ہوئے کہ مردار کو اللہ نے حرام کیا کہ جو جانور مر جاتا ہے، حلال جانور بھی اگر مر جائے تو وہ مردار ہو جاتا ہے، اس کا کھانا اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرام ہے۔
اور اسی طرح دم مسفوح جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، جو اندر سے خون نکلتا ہے، بہتا ہوا خون، یہ خون بھی حرام ہے کیونکہ اس میں درندگی ہے، اس خون کو درندے پیتے ہیں۔ تو اسی طرح خنزیر کا گوشت ہے، لحم الخنزیر اللہ نے فرمایا، تو چونکہ خنزیر جو ہے یہ بے غیرت قسم کا ایک جانور ہے، اس میں بڑی خباثتیں ہوتی ہیں، تو اس لیے اگر اس کا گوشت کھایا جائے گا تو وہی چیزیں انسان کے اندر آئیں گی۔ اور اسی طرح نظر لغیر اللہ وما اہل به لغیر اللہ، ایک چیز حلال ہے وہ اللہ کے لیے دینی چاہیے تھی، اللہ کے لیے نظر اور منت ماننی چاہیے تھی، اللہ کے لیے جو ہے اس کو وقف کرنا چاہیے تھا، لیکن کسی بت کے نام پہ دے دیا، کسی ولی کے نام پہ دے دیا، کسی نبی کے نام پہ دے دیا، اللہ کے غیر کا نام اس پر بلند ہو گیا تو گویا کہ وہ بھی مردار ہو جاتا ہے، وہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے میں اس کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد آپ اس کا گوشت تقسیم کر دیں، اس کا گوشت صدقہ کر دیں، اس کو کھا لیں، جو بھی کریں، لیکن اللہ کے نام پہ ذبح ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی کسی غیر کے نام پہ ذبح کرے گا تو حلال جانور بھی حرام ہو جائے گا۔ تو اس قسم کو اللہ نے الگ سے ذکر فرمایا، وما اہل به لغیر اللہ، ہر وہ چیز حرام تو پہلے ہی حرام سے، حلال چیز بھی جس پر غیر اللہ کی نظر مانی جائے، غیر اللہ کا نام جو ہے بلند کیا جائے، تو گویا کہ اس میں بھی روحانی نجاست آ جاتی ہے۔ تو اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک لقمہ کھا لیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو کوئی نجومی تھا، اس کے گھر سے آیا ہے، تو وہ انگلیاں ڈال کے کیا کرتے رہے، یہاں تک کہ اتنا کیا کی کہ وہ لقمہ ان کے جو ہے معدے سے نکل کے باہر آ گیا کہ یہ لقمہ میرے جسم کا حصہ نہ بن جائے۔ اتنا اثر ہوتا ہے اس حرام لقمے کا، حرام غذا کا، روحانیت پر اثر ہوتا ہے، نماز کی طرف دل نہیں لگتا، نیکی کو جی نہیں چاہتا، کوئی قرآن کی تلاوت پہ دل نہیں لگتا، تو یہ ساری حرام کے نقصانات۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ چیزیں بھی حرام کرا دی۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جن محرمات کا ذکر کیا ہے وہ چیزیں یہودیوں پر جو حرام کی گئی تھی، بطور سزا حرام کی گئی تھی، وہ چیزیں خود حرام نہیں تھیں، چونکہ یہ ضدی لوگ تھے، شرارتی لوگ تھے، انہوں نے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا اور بڑے بڑے گناہ کیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر احکام بھی سخت نازل فرمائے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جو ہے کتاب لینے کے لیے گئے اور پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا۔ اب پھر بنی اسرائیل نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، شرک جیسا ظلم عظیم کا ارتکاب کیا، لیکن اللہ نے توبہ کو قبول کرتے ہوئے کڑی شرط لگائی، سخت شرط لگا دی۔ وہ شرط کیا تھی؟ اب اسی صورت میں توبہ قبول ہوگی کہ جنہوں نے شرک کیا ہے ان کو دوسرے لوگ جنہوں نے نہیں کیا وہ اپنے ہاتھوں سے قتل کریں، جب قتل ہو جائیں گے اپنی جان دے دیں گے، اللہ کے ہاں یہ توبہ قبول ہو جائے گی۔ پھر ان کی جانیں لی گئی، 70,000 سے زیادہ یہودی جو ہے وہ اس دن قتل ہوئے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی قباحتوں کی وجہ سے بعض پاکیزہ چیزیں بھی حرام قرار دی۔ اللہ تعالیٰ نے کثرت سے پائے جانے والے جو شتر مرغ تھے ان کے علاقوں میں وہ ان پر حرام قرار دی۔ اسی طرح اونٹ اور جو دیگر حلال جانور ہیں، بھیڑ، بکری، گائے، بھینس وغیرہ، تو ان جانوروں کی چربی اللہ نے حرام قرار دی۔ صرف وہ چربی جو ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوتی ہے یا آنتوں کے ساتھ ملی ہوتی ہے اس کا استعمال ان کے لیے جائز تھا، لیکن جو چربی گوشت کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو وہ چربی ان کے لیے حرام قرار دی گئی۔ آپ دیکھیں یہ بڑا دشوار حکم تھا ان کے لیے تو کہ گوشت کے ساتھ جو چربی، اب گوشت سے چربی کو کون الگ کرے، وہ لگی رہ جاتی ہے لیکن تم نے وہ چربی کھانی نہیں۔ اب حلال چیز کو ان کے لیے حرام کر دیا۔ یہ ان کے جرائم کی، اللہ کہتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے یہ جو ہے سزا ان پر ہوئی۔ اور دوسرا کی وجہ تھی کہ یہودیوں کے ظلم کے علاوہ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کی وجہ سے بھی یہودیوں پر یہ سزا ہوئی۔ یہ بھی ان کے جرائم میں سے کہ بعض چیزیں حلال جو ان پر حرام ہوئی ان کی حرمت کی ایک وجہ اللہ نے یہاں یہ بھی ذکر فرمائی۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں ان لوگوں نے بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح لوگ اسلام قبول نہ کریں بلکہ کفر اور ضلالت کے دام فریب میں ہی پھنسے رہیں، کفر میں ہی رہیں۔ اب یہودیوں میں سے جو یہودی
ان پڑھ ہوتے تھے، پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، جب وہ ان کے پاس آتے اور پوچھتے کہ بھئی ہماری تورات میں نبی آخر الزمان کی جو آخری نبی آنے والے ہیں ان کی صفات لکھی ہوئی ہیں، ہمیں وہ صفات بتائیں، تو ان کو جو ہے وہ صفات نہیں بتاتے تھے، کہتے تھے بھئی ان کے بارے میں کوئی صفات نہیں، کیونکہ وہ ان پڑھ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ اپنے علماء یہود جو ہے تھے ان پر اعتماد کر لیتے تھے، اور دوسرے جو پڑھے لکھے تھے جو تورات کو اپنی کتاب کو پڑھتے رہتے تھے، ان کا ترجمہ جانتے تھے، تو ان کے سامنے جب وہ بات ہوتی تو حضور علیہ السلام کی صفات کو، نشانیوں کو بدل دیتے تھے۔ حضور کی آنکھیں ایسی تھیں تو وہ بدل دیتے تھے، نہیں ایسی تھی، حضور کے بال ایسے ہوں گے تو بدل، تو یعنی کسی طرح یہ لوگ مسلمان نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یہاں ذکر کیا کہ جو دوسرا جرم تھا ان کا جرائم میں سے، وہ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ یہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے۔ اب حضور کے زمانے میں بھی اور آج تک بھی یہودیوں کا یہ طریقہ اور وتیرہ ہے کہ لوگوں کو صراط مستقیم سے روکنے میں یہ لوگ تمام اقوام عالم سے پیش ہے، سب سے آگے، دنیا بھر میں انہوں نے سازشوں کا جال بچھا رکھا ہے، اور جو یہودی کے ساتھ ساتھ ہندو ہیں ہنود، وہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھیں کیسے کیسے طریقے سے انہوں نے امت کو اسلام کے خلاف کرنا، لٹریچر شائع کرتے ہیں، ڈراموں اور فلموں کے ذریعے دین حق کی قبولیت سے روکتے ہیں، ایسی فلمیں بناتے ہیں جو اسلام کے مخالف نظریات پیدا کرتی ہیں، دجال پر بناتے ہیں، دجال کو بڑا پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح جتنا ننگ دھڑنگ ہوگا، جتنی جو ہے فحشات کے ساتھ اور برائیوں کے ساتھ فلم ہوگی تاکہ یہ ایمان والوں کا ایمان ضائع ہو جائے۔ تو آج کل کے جو ڈرامے ہیں، آپ ڈراموں میں دیکھیں کس طرح تربیت کی جا رہی ہے، گھر کی لڑائیاں، کس طرح عاشق معشوقی جو ہے اس کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، بلکہ جو لڑکی والدین سے بھاگ کے جاتی ہے ڈرامے میں اور محبت کے لیے جا رہی ہے اس کو محبت کی قربانی کہا جاتا ہے۔ تو ایسے طریقوں سے ڈراموں سے، پھر ساس بہو کی لڑائیاں، پھر گھر میں چکر اور گھر سے باہر چکر، شادی شدہ کے معاملات، یہ سارے ڈراموں میں، اور ہماری بچیاں، آپ کی بچیاں اور سارا جو ہے ایمان والے دیکھ رہے ہیں، اس سے اگلی نسل کیا سیکھے؟ تو ڈراموں سے، فلموں سے، کتابوں سے، لٹریچر سے، ہر ذریعے سے انہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے کہ کسی طرح لوگ جو ہے اسلام میں داخل نہ ہوں، اور جو اسلام والے ہیں وہ اسلام سے پھر جائیں۔ تو جہاں انہوں نے ان سے مال خرچ ہوتا ہے، مال خرچ کر کے جہاں عورتوں کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں، عورتوں کی خدمات عورتوں کو لگا کے جو ہے وہ روکتے ہیں، جہاں سکول اور اسپتال کے ذریعے، سکول انہوں نے بنا ہوئے ہیں، مشنری سکول ہیں، مشنری اسپتال ہیں، تو یہ ساری ان کی سکیمیں ہیں، جن سکیموں کا واحد مقصد یہ ہے کہ کسی طرح لوگ قرآن کریم کی تعلیم سے بیراور نہ ہو سکیں، اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشن ہے اس پر گامزن نہ ہو سکے، اس پر نہ آ سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، دوسری وجہ اللہ نے ذکر فرمائی کہ یہودیوں کی سزا کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہے لوگوں کی کثیر تعداد کو صراط مستقیم سے روکتے ہیں، وہ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اور تیسری وجہ کیا ہے ان پر سزا کی؟ اللہ کہتے ہیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ انہیں اس سود سے منع کیا گیا تھا۔ آپ دیکھیں جتنا بھی بینکنگ سسٹم ہے، بینک کا نظام ہے، IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، جو بڑے بڑے بینک دنیا میں جو حکومتوں کو، ملکوں کو قرضے دیتے ہیں اور سود پر قرضے دیتے ہیں، ان سب کے پیچھے یہودی ہیں۔ تو بینکنگ سسٹم کے جو موجد ہیں، بنانے والے ہیں، اور سود خوری کے جو امام ہیں وہ بھی یہی لوگ یہودی ہیں۔ ان لوگوں نے سود کا طریقہ ایجاد کر کے ساری دنیا کو اس لعنت میں گرفتار کر دیا، ملکوں کے ملک سود لے رہے۔ اب ہم نیچے سے سود نہ بھی لیں، عوام سود نہ بھی لے، ہمارے ملک نے سود لیا ہوا ہے، ہم اپنے پیسوں میں سے سود کی قسطیں ادا کر رہے ہیں، جو ٹیکس ہم بھر رہے ہیں یہ ٹیکس ہم سود کے لیے دے رہے ہیں۔ حکمران جا کے قرض لے آتے ہیں، اتنے جو ہے کروڑ ڈالر، اتنے ارب ڈالر لے لیے، اب کتنا سود ہے جی؟ اپنی بجلی بڑھاؤ، اپنے جو ہے وہ گیس بڑھاؤ، اپنا پیٹرول بڑھاؤ اور ٹیکس لگاؤ، تاکہ ہمیں سود کی قسط کس طرح دو گے؟
پھر ان کے ساتھ معاہدے کر کے آتے ہیں، پھر جو ہے وہ ہم یہ جو ٹیکس بھر رہے ہیں اور ہم اپنی جیبوں سے حلال مال جو ہے وہ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں اور وہ سود کی قسطوں میں جا رہا ہے۔ یہ آج بھی، اور حالانکہ یاد رکھیں پہلی شریعتوں میں بھی سود حرام تھا اور آج بھی حرام ہے ہماری شریعت میں بھی، مگر یہ لوگ اسے مسلسل کھا رہے ہیں اور دنیا میں جو ہے اس کو رائج کر رہے ہیں، ساری دنیا کو سود پہ۔ اور چوتھی وجہ اللہ تعالیٰ نے کیا بھائی وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے یہ لوگ مستحق لعنت ٹھہرے ہیں، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور یہ عذاب نازل فرمائے۔ اب سود خوری بذات خود جو ہے مال ہڑپ کرنے کا باطل ذریعہ ہے کہ کسی کو قرضہ دیا، قرضہ فی سبیل اللہ دو، لیکن اس پر جو ہے رقم واپس لو، پھر رقم واپس لیتے لیتے کئی دفعہ وہ رقم اصل سے بھی بڑھ جاتی ہے، پھر ہر سال اگر بندہ معاہدے کے مطابق وہ رقم واپس نہ کر سکے تو سود کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ دھوکہ ہے، فریب ہے، ملاوٹ کی جتنی قسمیں ہیں اور من مانے جوازات ہیں، جس چیز کو چاہے جو ہے وہ جائز قرار دیا، اور اس طریقوں سے ناحق مال کھانا یہ یہودیوں کی عادت قدیمہ ہے، پرانی عادت۔ سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے پیچھے کہ یہودی کہتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ جو امی ہے نا، ان پڑھ لوگ ہیں، ہم تو عرب ہیں، یہ جو جاہل لوگ ہیں، ان کا مال ہمارے لیے ہر طرح حلال ہے، مباح ہے۔ لیس علینا، نہیں ہے ہمارے اوپر کہ ان فی الامیین، ان ان پڑھوں کے بارے میں سبیل، ان کوئی حرج، کوئی راستہ، ہم جیسے مرضی ان کا مال کھائیں، ہمارے لیے جائز ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ جھوٹے ہیں، کسی کا مال نہ حق طریقے سے کھانا، اس کو دھوکہ دے کے کھانا، ملاوٹ کر کے اس کو دے کے پیسہ کمانا، اور اس کی نظر میں جو ہے وہ غلط جال بنا کے غلط طریقے سے فریب اور ملاوٹ، دھوکہ، یہ ساری قسمیں جو بازار میں ہیں یہ ساری ناجائز ہیں، اللہ کے دین اور شریعت میں قطعاً یہ جائز نہیں۔ تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا قطعی حکم موجود ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگوں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ مگر لوگوں نے ناجائز طریقے سے مال ہڑپ کرنے کے کتنے طریقے ایجاد کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنی بازار کی زندگی میں اپنی اولاد کو دکان پہ بٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اسے دھوکہ سکھاتے ہیں، غلط طریقے سے مال، اور جو بچہ صحیح طریقے سے کمائے، ظاہر بات ہے صحیح طریقے سے کمائے گا تو تھوڑی آمدن ہوگی، اب تھوڑی آمدن ہوتی ہے تو اس کے بارے میں فکر مند ہو جاتے ہیں والدین کہ اس بیچارے کا کیا ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یعنی جو جتنا دھوکہ دے سکے وہ اتنا ہی قابل بچہ ہے۔ تو اس لیے یہ سارے طریقے جو ہیں یہودیوں کے تھے۔ اسی طرح خوشی کی رسمیں دیکھ لیں، خوشی میں ہم نے کتنا مال خرچ کر دیتے ہیں رسموں کے اوپر، مہندی کی رسم ہے، فلاں رسم ہے اور فلاں رسم ہے، ان رسموں کے اوپر لاکھوں روپے اڑا دیے جاتے ہیں۔ اور غمی کی رسمیں دیکھ لیں، غم ہو جاتا ہے، فوتگی ہو جاتی ہے، اس میں بھی جو ہے وہ تیجا ہے، چلیسوا ہے، جمعرات ہے، ان ناموں سے ہم نے فرض قرار دیا ہے، حالانکہ اپنی وسعت کے مطابق ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، صدقہ کیا جا سکتا ہے، 2 روپے، 10 روپے، 1000، لاکھ کی وسعت تو کسی مدرسے میں دے دیا جائے، کسی فقیر کو دے دیا جائے، کسی مستحق کو دے دیا جائے، کسی بیوہ کے گھر کے جو ہے وہ اخراجات پورے کر دیے جائے، کسی بچی کو جہیز بنا دیا جائے، یعنی کوئی بھی شکل ہے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن لازم نہیں کر سکتے اتنے فلاں دن یہ کرنا ہے، فلاں دن یہ، پھر ساری برادری کو بلا کے ان کو روٹیاں کھلائی جاتی ہیں۔ تو غمی کی رسموں پر بھی جو ہے وہ ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور اسی طرح جھوٹے تعویذ اور گنڈے اور سحر اور جادو اور یہ سارے مال کھانے کے باطل ذرائع ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ان منکرین دین لوگ ہیں جو ان منکرین شریعت ہیں، ان کے لیے ہم نے ان کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھے، اللہ کے ہاں وہ پکڑے جائیں گے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے مجرمین کا حال بیان کرنے کے بعد جو حق پرست لوگ ہیں، ایمان والے، ان کا بھی تذکرہ فرمایا آخری آیت میں، گزشتہ صورت میں بھی گزر چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیسو سواء، یہ سارے لوگ کافر اور ایمان والے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اہل کتاب جو ہیں یہود، ان میں سے بعض حق پرست لوگ بھی ہوتے ہیں، سارے ان میں بھی برابر نہیں ہے۔ ایسے لوگ باطل
پرستوں کی فرشتوں سے نکل جاتے ہیں، حق کو پھر قبول کر لیتے ہیں۔ فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منہم، مگر جو لوگ ان میں سے یہودیوں میں سے علم میں پختہ کار ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی علماء میں سے تھے، اور ان کے بعد دوسرے وفقاء جو ساتھی تھے انہوں نے ایمان قبول کر لیا، وہ لوگ صحیح معنوں میں اہل علم تھے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا والمؤمنون، کچھ ایسے ایمان والے لوگ بھی ہوتے ہیں یؤمنون بما انزل الیک، جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید پر ایمان لے آتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور اس سے پہلے جو چیزیں نازل ہوئی ہیں، جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، تمام کتب سماویہ آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ایمان کی تکمیل ہمارے ہاں مسلمان کے لیے جب ہی ہوتی ہے جب تمام انبیاء پر ایمان لائے، تمام کتابوں پر ایمان لایا جائے، تمام شریعتوں کو تسلیم کیا جائے، تاہم عمل ہم نے صرف آخری شریعت پہ کرنا ہے، عمل ہم نے اپنی آخری کتاب پہ کرنا ہے، لیکن ماننا سارے نبیوں کو ہے، ماننا ساری اسلامی الہی شریعہ ہے ان کو ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، اور فرمایا کہ قابل تعریف لوگ ہیں وہ جو حق پرست لوگ ہوتے ہیں، جو علم میں پختہ ہوتے ہیں، تمام کتب سماویہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا والمقیمین الصلاۃ، جو نماز قائم کرنے والے ہیں، کیونکہ تعلق باللہ، اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے نماز سب سے بہترین ذریعہ۔ انسان نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اپنے جسم کے سارے اعضاء اور جوارح کو اللہ کی تعظیم میں بجا لاتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا والمؤتون الزکاۃ، جو ہم نے ان کو مال دیا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ تو نماز کے ساتھ تعلق باللہ قائم ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے مخلوق کے ساتھ تعلق اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی یہ فرائض میں سے داخل ہے، ارکان اسلام میں سے داخل ہے اور سب سے مقدم ہے۔ اس کے بعد پھر صدقات ہیں، خیرات ہیں، ان کی نوبت آتی ہے کہ یہ بھی خدمت انسانی کا ذریعہ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اللہ نے اس میں بڑی مصلحتیں رکھی ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ عمل انسان کو بخل سے بچاتا ہے، انسان بخیل نہیں ہوتا، مال خرچ کرتا ہے، دوسری طرف بنی نوع انسان جو ہے پوری انسانیت کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت میں موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء، اور اللہ نے آگے پورے وہ سارے مصرف ذکر کیے کہ انہی امور خیر کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے، ان سب میں آپ خرچ کریں، فقراء، مساکین، اور جو ہے اسی طرح جو قرضوں میں ڈوب جاتے لوگ ہیں ان کے قرضے ختم کرو۔ اور اسی طرح فرمایا وہ لوگ بھی قابل تعریف ہیں والمؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن آخرت پر ان کا ایمان ہے، یعنی جزائے عمل کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے دل میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ آج ہم عمل کر رہے ہیں، اچھا ہے یا برا ہے، اس کی جزا ہمیں ایک دن ملنے والی ہے، جو ہے اچھا عمل کریں گے تو اچھی جزا ملے گی، ورنہ برا عمل کریں گے تو سزا ملے گی۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے لوگوں کو ہم عنقریب اجر عظیم سے مالا مال کر دیں گے۔ ایسے لوگ چاہے یہودیت سے مسلمان ہو جائیں آئے ہوئے ہوں، یا نصرانیت سے عیسائیوں سے مسلمان ہو جائیں، اگر وہ علم میں پختہ کار ہیں، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت کے دن پر اللہ پر ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے، وہ جو ہے تعریف کے لائق ہیں اور اجر کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی اور اس پر عمل کی، اور پوری دنیا میں اس کو یا اللہ اس کی اشاعت کرنے اور لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو ختم فرمائیے۔ جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔